الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره راح بأنفسنا. محمد شكره فرض على أمرنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دوستان گرامی ہماری آج کی یہ محفل ذکر جو ہے یہ بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے، سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ قربت رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے سلسلہ میں ہم نے اپنی اس ماہانہ نشست کو منسوخ کیا ہے. سامعین محترم، جیسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منفرد، سب سے ممتاز، سب سے معاشرے میں جدا اور سب سے بلند مرتبہ رکھا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس یار کو، آپ کے اس محبوب کو معاشرے میں سب سے جدا، سب سے خوبصورت، سب سے بلند مرتبہ رکھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جتنے بھی پھول عطا فرمائے ہیں، جتنے بھی دوست عطا فرمائے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے آپ کی صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ سب کے سب بہت بلند مرتبہ ہے. وہ سب کے سب بڑے اعلیٰ مقام مرتبہ کے مالک ہیں. لیکن کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ ان بلند مرتبہ کی مالک ہستیوں میں سے بھی اللہ رب العزت نے کچھ کو خاص مقامات سے نوازا. اور ان ہستیوں میں سے بالخصوص دو ہستیاں ایسی ہیں. ویسے تو سارا انتخاب ہی اللہ رب العزت کا ہے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا خصوصی تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو خاص کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت کے لیے چنا. اور ان دو ہستیوں میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے حضور دعا فرماتے ہیں، یا اللہ 2 عمر جو ہیں ان میں سے ایک عمر کا انتخاب میرے لیے کر، اور ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان 2 میں سے اللہ نے اس ہستی کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود چنا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا فرماتے ہیں ان دونوں میں سے اللہ جو تجھے پسند ہے اس کو میرے لیے چن دے، اور اللہ رب العزت نے ان 2 میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن کر مصطفیٰ کی غلاموں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اور دوسری ہستی جس کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب آپ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اسلام کا جو ہے وہ اظہار نہیں فرمایا تھا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پر ایک راہب کو ملتے ہیں، اور وہ راہب آپ کو دیکھ کر آپ سے آپ کی صحبت کی، آپ کے معاملات کی، آپ کے چہرے کی، آپ کے جسم کی نشانیوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے، ابو بکر ہم نے جو آسمانی کتب کا مطالعہ کیا ہے اس میں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا تذکرہ آتا ہے، ان کا جو صاحب ہوگا، ان کا جو صحبت والا ہوگا، ان کا جو ساتھی ہوگا، اس کی جتنی بھی نشانیاں ملتی ہیں وہ نشانیاں آپ میں پائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع زمانے سے محبوب کریم علیہ السلام تسلیم کی صحبت کے لیے چن رکھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ممتاز ہیں، تمام صحابہ منفرد مقام رکھتے ہیں، تمام صحابہ اعلیٰ و عرفہ مقام کے مالک، لیکن ان سب میں سے ایک ابوبکر صدیق ہے جس کا تذکرہ تورات میں بھی ملتا ہے، جس کا تذکرہ انجیل میں بھی ملتا ہے، جس کا تذکرہ تمام آسمانی صحیفے، جن صحیفوں میں اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کتابوں میں اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آپ کا خاص مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سارے غلاموں کو چنا، لیکن جن 2 غلاموں کی غلامی کا اللہ نے اظہار فرمایا کہ میں نے ان کو خصوصی طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی امامت کے لیے چنا ہے، ان میں سے ایک نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے اور دوسرا نام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلامی کا تذکرہ جو ہے تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے ہیں، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لمبی گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا تو میں اس کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا، میں اس کو جہنم رسید کروں گا، اگرچہ وہ میرا خلیل ابراہیم ہو، اگرچہ وہ میرا موسیٰ کلیم اللہ ہو، مجھے ان ہستیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہہ دینا کہ مجھے تمہاری کیا پرواہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر ابراہیم خلیل اللہ بھی مجھ سے اس حالت میں ملاقات کریں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے تو میں جنت ان کو بھی نہیں دوں گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ ایمان رکھتے ہیں، غلامی محمد کے دعوے دار ہیں، ہمارا جو اس دور کی مشکل آ رہی ہے، ہمیں ایسے مشائخ مل رہے ہیں، ہمیں ایسے
علماء کی صورت میں لوگ نظر آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بھی کہتے ہیں، لیکن اس سارے دعوے کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے باوفا ساتھی پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی پہ اعتراض ہے جس کو اللہ نے ان کی صحبت کے لیے چن رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بھی ایمان نہیں لا رہے، اور اگر ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل نہیں ہے تو ہم باقی جتنے بھی ہستیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے پھریں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامل نہیں ہوگی اللہ رب العزت اپنی رضا کو ہمارا مقدر نہیں فرمائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی ہے ان سے اسی طرح محبت کی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا گیا، کفنا دیا گیا، چارپائی پہ ڈال دیا گیا، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا حضرت عمر امیر المومنین اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے فرمانے لگے، اے عمر میں نے زندگی میں دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تمہیں اور ابو بکر کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہہ رہے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، عمر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور ابو بکر کو کبھی اپنی ذات سے جدا نہیں کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرتے سنا، کریم آقا فرما رہے ہوتے تھے، ذہب تو انا و ابو بکر و عمر، خرج تو انا و ابو بکر و عمر، دخل تو انا و ابو بکر و عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کبھی بھی تم دونوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور ابو بکر کو دنیا میں کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، ایسے ہی اب بھی تمہارا وہی مقام ہوگا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تشریف لاتے ہیں۔ یہ سیدنا عمر کب کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کب کہہ رہے ہیں؟ جب ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر چارپائی پہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مقام بھی وہی نصیب ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پہلے دو ساتھی تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ وہیں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام ہوتا ہے، اور حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر میں نے دیکھا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی گفتگو میں تمہیں اور ابو بکر کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ جب بھی گفتگو فرماتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک دفعہ مسجد شریف میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اپنے غلاموں کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ باہر بازار میں، گلی میں، سڑک پہ ایک شخص آتا ہے، وہ بیل پہ سواری کر رہا ہے، وہ شخص بیل پہ سواری کر رہا ہے اور اس کو چابک سے مار رہا ہے، اور وہ بیل کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے تو ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بیل گفتگو کر رہا ہے، ایک شریف عربی میں گفتگو کر رہا ہے، تو ہم حیران ہوئی، ہم نے کہا بکر تم تو کر لے،
کیا یہ بیل بھی گفتگو کر سکتا ہے؟ بیل بھی عام ہماری زبان میں گفتگو کر سکتا ہے؟ جب ہم نے یہ گفتگو کی تعجب کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اومنو فإنی اومنو انا و ابو بکر و عمر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے باہر گلی میں دیکھا ایک شخص ایک بیل پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، بیل کو مار رہا ہے، اور بیل کو اللہ نے زبان عطا کی، اور وہ سلیس عربی میں کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے تو اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب صحابہ اس جانور کو سلیس سادہ زبان میں گفتگو کرتے ہوئے حیران ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا جانور بھی گفتگو کر سکتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ تمہارا اعتبار نہیں ہے، لیکن میں تو اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ جسے چاہے کلام کی قدرت عطا فرما سکتا ہے، بات مکمل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرما دیتے کہ میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ جس کو چاہے اس کو کلام کی طاقت عطا کر سکتا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ فرمایا میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی ایمان رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ آج اگر کوئی بدبخت اپنی زبان سے کہتا ہے میں ابو بکر کے ایمان کو نہیں مانتا، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کریم کے ہاں اس کا ایمان قبول نہیں ہے، جس کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ کریم دے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا ابو بکر کے ایمان کی گواہی دے، کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ ابو بکر کا بھی اس بارے میں ایمان ہے کہ نہیں، گائے گفتگو کر سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے وہ روایت کی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اے موسیٰ بنی اسرائیل کو کہہ دینا تم میں سے کوئی بھی کتنے بھی اعمال کا گٹھڑی جو ہے وہ اپنے سر پہ لادے آ جائے، اگر میرے محمد پہ کامل ایمان نہیں ہوگا میں اپنی جنت نہیں دوں گا۔ تو ہم میں سے بھی کوئی جتنا مرضی کسی بھی شخصیت کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر لے، کسی بھی صحابی کے ساتھ، کسی بھی اہل بیت کے گھرانے کے فرد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھلے جتنا مرضی کرتا رہے، جب تک ذات مصطفیٰ پہ ایمان نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا، تب تک ہمیں ان لوگوں کی محبتیں بھی کام نہیں دے سکتی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ آپ فرمانے لگے جو اس وقت ان کا مقام ہے میں انہیں اسی مقام پہ رکھتا ہوں، جو اس وقت ان کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پہ لیٹے۔ آپ فرمانے لگے جو اب ان کا مقام ہے میں انہیں اسی مقام پہ رکھتا ہوں۔ یہ اہل بیت کا جو ہے عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے محترم، سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مقام ہم نہیں دے رہے، ہم اپنے عقیدے میں، ہم اپنی محبت میں آ کر ان کو یہ مقام نہیں دے رہے، یہ مقام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ یہ مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ وہ اللہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کو عتیق کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ عتیق کا ایک معنی ہے شریف النفس، شریف انسان، اور ایک معنی ہے خوبصورت انسان۔
اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوست عطا فرمایا تھا، اللہ نے اتنا خیال رکھا ہے کہ معاشرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت نوجوان بھی کوئی نہیں تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو خوبصورت کہا جاتا تھا تو وہ ابو بکر صدیق کو کہا جاتا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شریف النفس انسان نہیں تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریف النفس کسی کو کہا جاتا تھا تو ابو بکر کی ذات تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر عرب کے معاشرے میں امانت دار مشہور تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس غلام کو، اپنے محبوب کے اس دوست کو مقام و مرتبہ ہی بہت نصیب فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کے لوگوں کی اگر نگاہ ٹکتی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے بار بار وہ بات بھی دہراتا ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بتاتا ہوں کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرما کے گئے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو عالم کہنے والا، اب اگر کوئی اپنے آپ کو شیخ کہنے والا، اب اگر کوئی اپنے آپ کو پیر کہنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ اپنی زبان کھولتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتبار نہیں ہے اگر وہ رسول اللہ کے غلام پہ اعتبار نہیں کرتا۔ اگر وہ ان پہ زبان کھول رہا ہے تو اس کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ یہ روایت آپ اکثر سنتے رہتے کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، سب سے زیادہ میری امت پہ رحم کرنے والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رحم کرنے والا کون ہے؟ ارحم الراحمین اللہ ہے۔ ارحم الراحمین اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ رحم کرنے والی کون سی ذات ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ گواہی اللہ دے رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، اور میرے بعد جو ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ میرے بعد جو میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے وہ ابو بکر کی ذات۔ ارحم الراحمین کیا ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کس کے دل میں رحم زیادہ ہوتا ہے؟ جس کا دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، وہ کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ابو بکر جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ ارحم امتی ہے، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ہے، میری امت میں سب سے زیادہ امت کے دکھ بانٹنے والا ہے، میری امت میں سب سے زیادہ لوگوں کی مصیبت میں کام آنے والا ہے، میری امت میں سب سے زیادہ لوگوں کا سہارا بننے والا ہے۔ اس ابو بکر کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اہل بیت کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی کر جائیں گے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے کہ وہ امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یا تو اپنے نبی کی زبان پہ تمہیں اعتبار نہیں، یا تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے۔
یا تمہارے اپنی نبی کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے؟ اگر ان کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ان پہ ایمان کامل ہے تو مانو ابو بکر کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کسی عام امتی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کسی عام فرد کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ابو بکر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کریں، ان کا حق کھائیں گے، آل نبی کا حق کھائیں گے، ان پر ظلم و زیادتی کریں گے؟ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی کمی کجی بھی نہیں ہے، اس کی راوی درست ہے، اس کی سند درست ہے، اس کا متن درست ہے۔ یہ صحیح روایت اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امتی تسلیم کرتا ہے تو اس کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں، اپنے زمانے خلافت میں جتنے بھی فیصلے فرمائے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے مطابق فیصلے فرمائے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مقامات فضیلت والی بہت سی باتیں ہیں، لیکن صرف یہی روایت اگر دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے جو صفت گنوائی ہے رحمان ہونے کی، رحیم ہونے کی، ارحم الراحمین ہونے کی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس شخصیت کو سب سے زیادہ رحم کرنے والا بتایا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے افضل گردانا ہے، اور ان سب سے افضل ہستیوں کے بعد، اس سب سے افضل ہستی کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی راوی ہے۔ یہ آخری حدیث بیان کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت، کہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ علی یہ جو میرے دوست ہیں نا ابو بکر اور عمر، ان کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ نصیب فرمایا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ روایات جو ہیں یہ ہم یہ کہیں کہ کہیں تعارض آ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حسن و حسین کو جو ہے وہ جنتی لوگوں کا جو ہے وہ سردار کہا ہے، اور جنت میں بوڑھے بھی نہیں ہونے، جنت میں بچے بھی نہیں ہونے، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری سیادت جو ہے وہ امام حسن و حسین کے جو ہے وہ نصیب میں آتی ہے۔ تو اسی طرح کی یہ روایت بھی صحیح روایت حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے جو جوان لوگ ہیں، یعنی کہول کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی عمریں 30 سال سے اوپر ہوتی ہے، 50 سال سے نیچے ہوتی ہے، ان کو کہول کہا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نوجوان جو ہیں ان کی عمریں ہوتی ہیں جو 16 سے 30 کے درمیان ہوتی ہیں، اور حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں فرمایا وہ کہول کے سردار ہیں، یعنی جو 30 سے 50 سالوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کی جو ہے وہ اس زندگی میں
جو زندگی گزار کے جاتے ہیں اور ان کی عمریں 30 سے کم کی عمر میں وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، وہ نوجوانی کی عمر میں اس دنیا سے جاتے ہیں، علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین ان نوجوانوں کے سردار ہوں، اور جو اس سے آگے کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں ابو بکر و عمر ان کے سردار ہوں۔ تو یہ سرداری کا سلسلہ وہاں جا کر جنت میں نہ تو کوئی یہ ہوگا کہ کوئی سردار بن کے بیٹھے گا اور اس کی حکومت چلے گی، وہاں پر تو صرف اللہ کی حکومت ہے۔ وہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جنت کے مزے لوٹیں گے۔ کہ اس سرداری کی کیا نوعیت ہوگی، اس کے کیا انداز ہوں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا نبی جانتا ہے۔ لیکن اس سرداری کو لے کر اگر کوئی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقامات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں جیسے فرمان حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے ویسے ہی فرمان ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی۔ اور یہ بات بیان کون کر رہے ہیں؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم بیان کرتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اے علی ان دونوں کو بتانا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ابو بکر اور عمر نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر جتنے لوگ گزر چکے ہیں حضرت آدم سے لے کر جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان سب کے جوان جو ہیں ان کے سردار جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ وفا کی، ان کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی صفوں میں حشر میں اکٹھے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔